بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دعا کرا کرا کے مر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ بھائی تم عقیدہ اپنا ٹھیک کرو، تمہارا نقطہ نظر غلط ہے، ساری عمر دعائیں کرواتے رہو، بڑے بڑے غوث اور کتب بھی دعائیں کرتے رہیں، تمہاری بات پوری نہیں ہوگی جب تک تمہارا عقیدہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ میں ایک پیر کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر وہابی کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ وہابی کر رہا ہے، میں ایک پیر ہوں اور میرے علی شاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنے مریدین سے بھی کہہ رہا ہوں، میرے دادا اور باپ کے جو مرید ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں۔ کئی لوگ نسلاً بعد نسلاً ایک تواتر کے ساتھ انہیں جانا پڑتا ہے کہ ہم گولڈ شریف کے مرید ہیں جی، وہ بات تو اب نہیں رہی، پر دیکھیں میرے باپ دادا جاتے تھے، اب ایک رسم ہے، رسم نبھانے کے لیے چلے جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہر دور کا ایک منظر ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، تو وہ وقت گزرنے اور لوگوں کے چلے جانے سے مزاج بدلتا ہے، وہ ٹھیک ہے، بڑا فرق بھی آتا ہے۔ لیکن میں جو آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہ جناب اللہ ان کے ہاتھ میں ہے، کہ جو کچھ یہ کہیں گے اللہ مان لے گا، چاہے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، کبھی بات نہیں مانی، نماز نہیں پڑھی، حقوق ادا نہیں کیے، حقوق العباد حقوق اللہ ادا نہیں کیے، کچھ بھی نہیں کیا، ساری عمر جو ہے اپنی مانی کی، جو کچھ کیا، لیکن یہ ان کے پاس جب ذرا تکلیف آئے تو ان کے پاس جائیں تو عرض کریں ان کا مسئلہ سیدھا ہے اللہ سے۔ جو مسند نشین ہیں اور بعض جو مسند نشین ہیں ان کی بھی یہی عادات ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے نہیں، ان کے خطیب مجلسوں میں ان کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن وہ پیغام نہیں دیتے جو کملی والے نے دیا، جو قرآن مجید نے دیا۔ مختلف عقیدے، جہاں یہ کرو جناب ان کے دروازے پر آ جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کا رابطہ سیدھا اوپر ہے، یہ ہے وہ ہے، پیر صاحب کو بنایا اور اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا اب ان میں الجھ گئے ہو، انہی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اب جاؤ میری طرف سے فارغ ہو۔ یہ بھی کرتے رہے، ان کے باپ دادے بھی دعا کرتے رہے، میں قبول نہیں کروں گا۔ سمجھ آئی؟ کبھی دعا ویسی قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ کی دعا قبول کب ہوگی؟ جب آپ کا اللہ کی ذات پر مکمل پہلے ایمان ہوگا، نافع و ضار اسی کو سمجھیں گے کہ نفع دینے والا صرف وہ ہے، ضرر دینے والا صرف وہ ہے، غیب سے عطا کرنے والا صرف وہ ہے، یہ سب اس کے محتاج بندے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو جب اپنے اعمال کو آپ درست کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، تو آپ کے سامنے اگر پریشانی بھی کسی وقت آ گئی تو آپ عرض کریں گے تو آپ دل میں ایک سکون کی لہر محسوس کریں گے کہ کوئی میری آواز سن رہا ہے۔ تو کریم مطلق من گدا، تو کریم مطلق من گدا، چکنی جزی کے نخانیم، تو کریم مطلق من۔ مرزا بے دل کہتے ہیں کہ اے میرے رب کریم تو نرا کریم ہے، کریم مطلق ہے، اور میں تیرا منگتا ہوں، میں تیرا گداگر ہوں، میں تیرا محتاج ہوں۔ چکنی جزی کے نخانیم، اگر تو مجھے بلائے نہیں تو اور کرے کیا؟ تجھے بلانا پڑتا ہے مجھے، کیونکہ کریم کے دروازے پر جب تک
سائل جائے گا نہیں تو رونق نہیں لگے گی. کریم کو بلانا پڑتا ہے سائل کو. تو کریم مطلق و من گدا، تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزی کے نخانیم. تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزی کے نخانیم. در دیگرم بنما کے من بکجا روم چوپرانیم. یا مجھے کوئی اور دروازہ دکھا ہے میرے مالک کہ اگر تو مجھے اپنے دروازے دے دھتکار دے تو میں اس دروازے پر چلا جاؤں. میں تیرے دروازے چھوڑ کر کہاں جاؤں. آج کل افسوس ہی گل ہے کہ میرے تے اعتراض لوگاں کیتا ہے جناب کہ میرے خیالات بدل گئے، میرا عقیدہ بدل گیا ہے، میں کسی اور خیال کا آدمی ہو گیا ہوں، میرے عقیدے بدل گئے ہیں. کچھ مولویوں نے، علماء نے شور مچایا. اب دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب یہاں گولڈ شریف کے مرید بیٹھے ہیں، مختلف الخیال بیٹھے ہیں، ہر آدمی ہے کوئی قسم ذہن کا ہے. خدا لگتی بات کہیں، جو میں نے بات کی ہے آپ کے دل میں اتری ہے کہ نہیں، سچی بات ہے کہ نہیں. ہاتھ اٹھائیں. دیکھیں جی سب لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب میرا عقیدہ بدل گیا ہے، میں دیوبندی ہو گیا ہوں، میں وہابی ہو گیا ہوں، میں بزرگوں کا قائل نہیں رہا. میں بزرگوں کا قائل ہوں، بزرگوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے بزرگوں کی باتوں کو. صاحب البیت ادریٰ بما فیہ ہے. گھر میں جو بات ہو گھر والے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے. لیکن بات یہی ہے جو میں نے عرض کی، سچی بات یہ ہے. تو اس میں مختلف تبصرے ہوتے ہیں جناب. یہ ہے آج کل کیا ہے کہ پیر صاحبان بھی میرا خطاب نہیں سننا چاہتے. ان کی بھی دکان ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری جو دکانیں چمک رہی ہیں، ہم جو حاجت روا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو داتا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے نہیں کچھ، لے تو سکتے ہیں، دے نہیں کچھ سکتے. بھائی دیکھیں نا، آپ سب لوگ جاتے ہیں، آپ نے درگاہوں پر مختلف پیروں کے مرید بھی ہوں گے، آپ دیتے تو بہت کچھ ہے، پیسے بھی دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، لیکن لیا آپ نے کیا کچھ. سنیں میں یہ نہ کریں، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ لیا بہت کچھ. کیا لیا آپ نے؟ ایسے مشائخ سے جن کے پاس تعلیمی سرمایہ نہیں، ان سے تو یہ علماء اچھے ہیں لاکھ درجے، جو آپ کو زیارت رسول کراتے ہیں، جو شمائل ترمذی پڑھ کر آپ کو رسول اللہ کا سراپا دکھاتے ہیں. ان مشائخ کا کیا فائدہ جو گدیوں پر بیٹھے ہیں اور صرف دنیا داری، ایک دکانداری بنائی ہوئی ہے. ان کے آباء و اجداد نے یہ تو نہیں پھیلایا تھا. مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیر کا انسان مرید ہو جائے تو اتنا عقیدے میں گر جائے کہ وہ مشرک بن جائے. کیا پیر ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ اپنے آپ میں الجھا کر اپنے گرد طواف کروانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے کیا ہیں؟ دنیا تو انہیں مل رہی ہے، پیسہ تو ان کے پاس موجود ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کے اسلاف نے تو یہ نہیں چاہا تھا. اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں ٹھیک ہے کروائیں، جو ان کی خدمات ہیں، لیکن لوگوں کو انہی کی طرف بس چسپاں کرنا کہ یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، بس ادھر ہی آؤ، آگے نہ جاؤ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا واعظین کو یہ زیب دیتی ہے بات کہ وہ اللہ اور رسول کی تعریف کے بجائے صرف اپنی تعریفوں کا دائرہ وہیں تک محدود، دربار کے جو لیٹا ہوا ہے آدمی اسی کی تعریف کرتے جائیں، اسی کو جل شانہ بیان کرتے رہے. تو اس سے تبلیغ کا مقصد پورا نہیں ہوتا. مشائخ اگر جو
قبروں میں آج مدفون ہیں، اگر وہ اجازت پاتے اللہ کی طرف سے کہ وہ نکل کر، تو پتہ نہیں ان کا کیا حشر کر دیتے۔ خدا کے لیے ہمارے بزرگوں کو خراب نہ کرو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، وہ تو اللہ کے محتاج تھے، اور انہوں نے محتاجی اور غریبی میں، عاجزی میں رہ کر اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنی التجائیں منوائیں۔ تو جو نہیں مانی گئی اس پر بھی وہ صابر و شاکر رہے ہیں، یہ عقیدہ تھا۔ عاشق کا تو شیوا ہے راضی پر ازار ہے نا، عاشق کا تو شیوا ہے راضی پر ازار ہے نا، جو کچھ کریں مالک ہیں رحم ان کا عتاب ان کا۔ گل سنو جی، میری گل سنو، وہ مسلمانوں بیٹھے ہو سارے، گل میں ایک ذہن چاہیے، گل سنو بڑی۔ جس بندے نا ویڑا ہوئے نا، دیکھو ویڑے چ کس نہ اختیار ہونے، اپنے ویڑے چ گل کرو سارے گھرے والے آنا نا، کدے محلے والے وڑن دیتا، اپنے ویڑے چ اپنا اختیار ہے۔ پوری کائنات نا ویڑا، ایک کس کا مالک کون ہے؟ اے ویڑا کس نے؟ وہ اپنے اپنے ویڑے نا، جتنی حیثیت ہے اتنے ویڑے، جیڑیاں شکلاں، جیڑی دولت ہے، جتنی بندے کی کیپیسٹی ہے، حیثیت ہے، اس کے مطابق ویڑے اتنا ویڑا ہے۔ اللہ نے جتنی حیثیت ہے اتنا ویڑا ہے۔ تے اے ویڑا تساں پیدا کیتا ہے، کسی پیر صاحب پیدا کیتا ہے، کسی مولوی صاحب پیدا کیتا ہے؟ اللہ خود پیدا کیتا ہے اپنا ویڑا۔ تے جس نہ قاعدہ ہے کہ جس کا سین ہو اختیار اسی کو ہوتا ہے اس میں۔ تسی قلعہ پٹن نہیں دینے ہو ویڑے چو، درخت پٹن نہیں دینے ہو، اے خبردار میرا ویڑا ہے۔ تے اللہ جڑا مرضی پٹے پہ حد ہوگی۔ تسی اپنے کو گیا گزرا معاذ اللہ سمجھ کے دانے دیو رما جواب۔ تے کرے چ وڈا جڑا ہوئے نا، جب تک وہ زندہ رہے، یہ بھی یاد رکھیو گل، اپنے اپنے گھراں چ غور کریو، جب تک وڈا کوئی موجود ہوئے وہ نکیاں کن نہیں کھرکن دینا۔ اتھے نکے سا ہوئے تے آ رہا ہے وڈا میں ہی ہاں، خبردار کے کیتے ہی ہے، کیوں چاہیے چیز تو ہے، کیوں کیتے ہی ہے؟ اپنے اپنے گھراں چ نظر پاؤ۔ وڈا جے کرے نکیاں نہیں، بہوں کوئی تابے دار ہی اس نہ تھلے ہو کے تے رہے تے بہوں اس آکسی پھر بھی کہ اچھا ایک یہ کیتے ہی، چل ٹھیک ہے بندہ پوچھ کے نہ کر درک میں کروں، حالانکہ بیچارہ تابے داری کرنا ہے۔ انسان دے نخرے دا یہ مقام ہے، غرور دا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے ٹبرے وچوں تے سار نکلنا پیا، واچھاں لمکیاں ہی پھر بھی آنا وڈا میں ماں، ساری کوئی نہیں، دماغ آؤٹ ہویا ہے پھر بھی وڈا میں ماں، متبریاں ساریاں مینڈیاں تے تسی اپنے گھراں چ متبریاں جڑیاں وہ نہیں چھوڑنے ہو، تے اللہ متبری چھڑا دیتی نے۔ اللہ اکبر، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ چبنیاں نے کئی مولویاں گلاں تے پئیاں چبن، اساں اپنا رانجھا راضی کرنا ہے۔ ادھروں آنے اللہ اکبر 5 ٹائم کوڑ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا جس کو آپ سب سے بڑا سمجھیں اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں؟ تو آپ کے بڑے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں آخری دم تک، پھر مر جائیں تو آپ بڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو حی قیوم ہے، اس پر تو موت آ ہی نہیں سکتی، تو ازل سے اب تک بڑا وہی ہے، اور اس کی بڑائی کو مانیں، اگر نہیں مانیں گے تو منہ کی کھائیں گے۔